کے علاوہ بھی کچھ حق ہے. وہ حق ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں کرو تو نہ کرو، بلکہ یہ کہ وہ اتنا ہی اہم ہے. زکوٰۃ تو بے شک فرض ہے، لیکن فرض کے بعد جیسے واجب کا درجہ ہوتا ہے تو واجب اہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سنت موقعہ اہم ہوتی کہ نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر مستحقین سامنے ہوں، مصارف جو ہیں مال کے خرچ کرنے کے وہ سامنے ہوں اور زکوٰۃ نکال چکا ہے، تو یہ نہیں کہے گا کہ میرے ذمہ اب کچھ نہیں، مجھے اب کچھ نہیں کرنا، تب بھی یہ کرنا ہوگا. ان کی تفسیر اسی واسطے مال کے خرچ کرنے کی شروع میں بتلائی اور پھر آخر میں زکوٰۃ کا ذکر کیا فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. میں نے یہ بتلایا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ بڑی جامع آیت ہے، جوامع الکلم میں سے میں نے بتلایا تھا کہ اس میں ساری شریعت آ گئی اس ایک آیت کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ شروع میں عقیدہ کا مسئلہ آ گیا اور بیچ میں جو ہے یہ عبادات آ گئی ہیں، اور عبادات بھی دونوں طرح کی آ گئی ہیں. عبادات یہ بدنی ہوتی ہیں کہ اس میں صرف بدن کا استعمال ہے، یہ عبادت مالی ہے کہ جس میں صرف مال کا استعمال ہے، مال خرچ ہوتا ہے. تو دونوں قسم کی عبادتوں کا تفصیل سے ذکر آ گیا. اب یہاں تیسری چیز جو آ رہی ہے وہ ہے معاملات. معاملات جو ہیں ان میں ایک بنیادی چیز ہے، اگر آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اس کا ہر معاملہ، ہر ڈیل جو ہے اس کی صحیح رہے گی. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے بات کا پکا ہونا. تو میں کچی پکی باتیں نہیں کرتا، بات پکی ہے. جو منہ سے ایک لفظ نکل گیا، پتھر ٹوٹ جائے پھوٹ جائے مگر بات نہیں ٹوٹے. یہ جس کی عادت بن جائے، آپ اس سے کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ اس سے کوئی رینٹ کا معاملہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قرض کے لینے دینے کا معاملہ کر رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. امانت رکھ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کہ آپ کوئی راز کی بات اس کو کہہ رہے ہیں سارے معاملات زندگی کے جو ہیں اس میں ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے بات کا پکا ہونا. کہ جب ایک چیز ہو گئی ہے، ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اس پر آدمی جم جائے. تو یہ معاملات کی جڑ و بنیاد ہے. تو اسی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس عہد کو وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد جو کیے ہیں، کہیں یہ نہیں آتا کہ آپ نے کسی پولیٹیکل مصلحت سے ہو، کسی خاندان کی کسی سہولت کی وجہ سے ہو، یا مسلم کمیونٹی کے کسی فائدے کے لیے ہو، آپ نے عہد کی خلاف ورزی کی ہو. بالکل نہیں. کہیں عہد کی خلاف ورزی کا کوئی واقعہ بھی کسی طرح نہیں ملتا، ورنہ دشمن کیا چھوڑتے، سب زیادہ اسی کو چاہتے اس واقعے کو. لیکن کوئی نہیں. کتنے واقعات آپ کی زندگی میں ہیں. مثال کے طور پر جس وقت حدیبیہ میں صلح ہوئی اور ہو رہی تھی صلح، ابھی زبانی بات ہوئی تھی، لکھی نہیں گئی تھی کہ اور اس میں ایک یہ تھا، ایک کلاس یہ آ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر مکے آئے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. یہ کلاس تھی اس میں. یہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے، زبانی بات ہوئی ہے. اور فائنل کب ہوگی؟ اگر لیگلی کہا جائے تو جو چیز لکھی جانی ہے لکھے جانے کے بعد فائنل ہوگی. تو ابھی لکھا نہیں گیا، تو ابھی زبانی بات طے ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک مجھے منظور ہے. تو اسی درمیان میں ابو جندل ایک چلے آ رہے ہیں اور ان کی حالت خراب، زنجیریں جو ہیں وہ ہاتھوں اور پیروں میں ان کو گھسیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ وہ سہیل کے بیٹے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں کی طرف سے ایک ریپرزینٹیٹو بن کر کے معاہدہ کر رہے ہیں. اس کا بیٹا ہے. وہ مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے جرم میں باپ نے اپنے اس بیٹے کو زنجیروں سے باندھ کر کے اور گھر کے اندر اس کو قید کر رکھا تھا. وہ کس طرح سے وہاں سے چھڑا کے بھاگ کے چلے آئے ہیں کہ صاحب وہاں ہیں آپ، تو اس حالت میں آئے. اب صحابہ کو تو پہلے ہی وہ جو ہے بھاری معلوم ہو رہی تھی، وہ جو صلح ہو رہی ہے اور جو اس کے خلاص ہیں وہ کسی طرح صحابہ کو گوارا نہیں تھے. اوپر سے یہ واقعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص پریشان زنجیروں سے بندھا ہوا اور بھاگا چلا آ رہا ہے اپنے اسلام اور مذہب کی خاطر. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو ادھر لاؤ. سہیل نے کہا کہ دیکھیے ابھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونے پائے. صحابہ نے عرض کیا ابھی تو لکھا نہیں گیا. آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی. واپس اس کو واپس جانا پڑا. اب آپ دیکھیے
کہ ایک طرف بالکل ایموشنل مسئلہ ہے، جذباتی مسئلہ ہے. اگر کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ کہتا ہے ارے میرے پبلک جو ہے میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی. نہیں ٹھیک ہے، مصلحت یہ ہے اس وقت کہ اس بات کو جو کسی طرح سے خلاف ورزی کرو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی زبانی جو بات ہو گئی ہے اس کی پورا اہتمام فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو لکھا نہیں گیا. لکھنا کیا چیز ہے میاں؟ لکھنا تو دراصل وہ پروف کرنے کے واسطے، لیکن اصل معاہدہ تو وہ ہے جو زبان سے ہو چکا ہے. اس پر نظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آج کے دنیا کے قانون پہ نہیں جا رہے ہیں آپ، بلکہ آپ نے حقیقت پر نظر رکھی کہ زبان سے بات ہو گئی، اصل چیز زبان ہے. وہ لکھنا تو پروف کے واسطے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر زبان سے طلاق دے دے، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن پھر بھی اگر اس سے کہا جاتا ہے میں لکھ دو، وہ لکھنا کہنے کے لیے ہے، وہ پروف کرنے کے واسطے. اسی طرح سے نکاح کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک عورت اور ایک مرد دو گواہوں کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا نکاح کے لیے، اس نے کہا میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح نہیں. لیکن لکھنا کس واسطے ہے؟ پروف کے واسطے. یہ سرٹیفکیٹ پروف کے لیے ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہاں ایجاب و قبول بھی ہو گیا مگر ابھی لکھا نہیں گیا. انہوں نے کہا بھی نہیں ہوا بھائی، ابھی تو لکھا نہیں گیا. نہیں، اگر اس تعلق کو ختم کرنا ہے تو طلاق دینی پڑے گی، اگرچہ وہ قاضی صاحب کے رجسٹر میں نہیں لکھا جا چکا ہے. تو اصل معاملات جو ہیں وہ زبان سے طے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ فرما لیا اور آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے واپس چلا جائے، اور اس کو واپس جانا پڑا اس صحابی کو رضی اللہ عنہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ سارے معاملات کی جڑ اور بنیاد جو ہے قرآن نے اس کو ذکر کر دیا. جب یہ ہے تو پھر کہیں یہ دھوکہ نہیں دیں گے، نہ امانتوں میں خیانت کریں گے، اور نہ یہ رازوں کو افشا کریں گے، اور نہ یہ کسی کو دھوکہ دیں گے. اس لیے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو پورا کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. چوتھی بات کیا آ رہی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ چوتھا باب، یہ چوتھا پلر جو ہے وہ شریعت کا، وہ ہے اخلاق، عقیدہ، عبادت اور ڈیلنگ، معاملات اور اخلاق. یہ چوتھا پلر ہے شریعت کا. اخلاق کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح معاملات کے اندر جڑ و بنیاد کیا ہے میں نے بتائی تھی، بات کا پکا ہونا. اخلاق کے اندر جڑ بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے آدمی میں برداشت کا مادہ ہونا. سمجھ میں آیا؟ اگر برداشت کا مادہ ہو تو خوشی میں بھی آدمی اپنے آپے میں ہے، اور غم ہے تب بھی آپے میں ہے، اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تب بھی اس کا قدم نہیں لڑکھڑا رہا ہے. برداشت اس میں ہے. اور جو بے برداشت ہو جائے تو خوشی ہے تو جناب وہ چھت پہ چڑھ گیا، اور غم ہے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر اتر رہا ہے. یہ بے برداشت ہونے کی بات ہے. جو شخص بے برداشت ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو میں وہ ہندوستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو تحریک چلی تھی جس وقت برطانیہ نے قابو پایا، اس زمانے میں جو تحریک چلی پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک تحریک چلائی تھی. اس تحریک کا نام ہے ریشمی رومال تحریک. اس کے تعلق سے ہمارے عابد اللہ غادی صاحب نے بہت بڑا ڈاکومنٹ لندن کی لائبریری سے مہیا کر کے وہ ہندوستان دیا. اس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی اور یہ خوب جانتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ کہ ان کے دادا جو ہیں اس تحریک میں، ان کے دادا مولانا منصور انصاری وہ اس تحریک میں شیخ الہند کے یوں کہیے کہ ساتھ تھے وہ اور نمائندے تھے. تو اس تحریک میں یہ تھا کہ ایک حاصل اس کا یہ تھا کہ افغانستان سے رابطہ تھا اور ادھر ٹرکی سے، اس زمانے میں ٹرکی خلافت تھی نا، تو یہ کہ وہ ادھر سے اور یہ ادھر سے کچھ باہر سے کوشش کریں اور ہم اندر سے بغاوت کریں تو پھر یہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور پھر مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے. یہ تھی وہ کوشش. تو بہرحال وہ ایک کپڑے کے اوپر ایک ایسی طرح سے وہ خط لکھا گیا تھا کہ جس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. وہ ایک ریشمی کپڑا تھا، وہ ریشمی کپڑا جا رہا تھا سمجھ میں آیا جیسا ایک رومال ہوتا ہے، اور اس پہ وہ ایسی طرح لکھا گیا تھا وہ پیغام کہ وہ نہیں پڑھ سکتے تھے. اسی لیے اس تحریک کا نام ہے ریشمی رومال کی تحریک. وہ شیخ الہند کی طرف سے وہ پیغام جا رہا تھا افغانستان. تو انگریز کو کہیں سے حکومت کو پتہ چل گیا کہ کوئی سازش چل رہی ہے اور کوئی پیغام جا رہا ہے. اب سارے وہ جو ان کی سی آئی ڈی بھاگی پھر رہی ہے آدمی کو پکڑنے کے واسطے، مگر وہ جتنے آدمی پکڑے جا رہے ہیں ان میں کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی لیٹر نہیں مل رہا. تو آخر وہ بعد میں پھر ہوا یہ کہ ایک آدمی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا قریب، میں جانتا ہوں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ پکڑے گئے. تو انہوں نے کہا تم بتاؤ. اچھا وہ بیچارے بہت کمزور طبیعت کے تھے،
کہ صاحب وہ جو اس نے پولیس نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد یہاں 2 انگلیوں کے بیچ میں اس نے پین رکھنے کے بعد اس کو دبایا زور سے. انہوں نے کہا بتا بپٹیں بول گئے سارے, انہوں نے جو راز سے سارے اگل دیے, برداشت نہیں کر سکے اس کو. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ فیل ہو گئی تحریک, اور وہ جو ہے وہ خط پکڑا گیا, اور جو اس کے لیے کئی سال سے پلان ہو رہا تھا وہ تحریک فیل ہو گئی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ برداشت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن اگر آدمی برداشت نہ کر سکے تو کتنے فتنے اٹھا دے, فتنے جگا دے. اس لیے یہاں اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ والصابرین, وہ صبر کرنے والے ہیں, فی البأساء والضراء, مصیبتوں کے وقت میں اور تکلیفوں کے وقت میں اور جنگ کی حالت میں. اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہوگا وہ اپنے کو سنبھال کے رکھے گا, اور جو نہیں برداشت کر سکتا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اب ظاہر ہے صبر نہیں کریں گے تو پھر دشمنوں سے کہاں سے لڑیں گے, صبر نہیں کریں گے تو اپنوں کی ہمدردیاں کہاں سے کریں گے. یہ بڑی اخلاق کی بات ہے. تو یہ ساری شریعت اس آیت کے اندر آ گئی. فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل سچے ہیں. کہنے میں سچے ہیں, جو بات کہی اس میں سچے ہیں. بات کیا کہی ہے؟ بات کہی کہ ہم مومن ہیں, آمنا باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بات منہ سے کہی گئی ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ ہاں یہ سچے ہیں. تو ایک مومن جب یوں کہے کہ میں مومن ہوں تو خالی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ سے عمل دیکھا جائے گا, عقیدہ اس کا درست ہے کہ نہیں, دیکھا جائے گا کہ عبادات میں کچا ہے کہ پکا ہے, دیکھا جائے گا کہ معاملات میں پکا ہے کہ نہیں ہے, اخلاقیات اس کے کیسے ہیں, جب جا کر سچا مسلمان ہوگا. ہم لوگ جو ہیں, کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو جھوٹا مسلمان ہے؟ کہہ سکتے ہیں, لیکن صاحب ہمارے عقیدے میں دیکھیے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. ہماری عبادات میں یہ ہے کہ صاحب گھنٹے دار نمازیں ہیں اور گھنٹے دار ہمارے روزے ہیں, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے. اخلاقی اور نظام اور معاملات کے نظام میں شاید بعض دفعہ غیر مسلم ہم سے اچھے ہوں گے, ہم ہی ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی جھوٹا مسلمان نہیں کہہ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سچا مومن وہی ہے کہ جس کا یہ ساری چیزیں ہوں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. میں نے بتلایا تھا کہ یہ آیت جو ہے, آیت بر, یہ پورا جو آگے کی ختم سورت تک جو مضمون آ رہا ہے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پورا قرآن شریف میں جو کچھ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے جو اس ایک آیت کے اندر آیا ہے. اس کے بعد سے اب وہ تفصیلات آ رہی ہیں, احکام اور مسائل ہیں جیسے جیسے اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ان احکام میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے اصل میں اجتماعیت کو, کمیونٹی کو برائیوں سے بچانا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر آپ کو جس تمہید کو میں قائم کر رہا ہوں, یہ جو میں اس کا ایک عنوان دے رہا ہوں, یہ ذہن میں رہے تو مسئلہ سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ یہ کہاں سے بات کو شروع کر رہے ہیں. آخر آیت بر کے بعد سب سے پہلے کوئی بات آتی تو عقیدہ کی بات آنی چاہیے تھی, کوئی بات آتی نماز کی آتی, روزے کی آتی, یہ مسئلہ کہاں سے ایک دم بیچ میں آ گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ کہ وہ ایک فرد ہے, بحیثیت فرد کے اس کی اپنی کچھ ضرورتیں ہیں, کچھ اس ضرورتوں کے اندر کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں, فرد جس کو کہتے ہیں, پرسن. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ ایک کمیونٹی کا ایک کڑی ہے اس پوری زنجیر کی, اس پوری چین کی. سمجھ میں آیا؟ ایک کمیونٹی کا ایک ممبر ہے جس کو اجتماعیت کا ایک حصہ ہے وہ. اس کی دوسری اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مفادات جو ہیں وہ اس کی ذات سے متعلق ہیں, اور دوسری قسم مفادات کی وہ ہے جو کمیونٹی سے متعلق ہے. پرائرٹی کس کو دی جائے گی, ترجیح کس کو دی جائے گی. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو ساری دنیا کے قانون اور شریعت اسلامیہ جو ہے وہ اس پر نظر رکھتی ہے کہ اجتماعی مفادات جو ہوں گے اس کو ترجیح دیں گے, اس کو پرائرٹی دیں گے شخصی اور فرد کے جو مفادات ہیں اس کے مقابلے میں. یہ اصول شریعت کا ہے, اور اس پر بڑے احکام اور مسائل فقہاء نے اس اصول پر نکالے ہیں. اچھا صاحب, ایک تو یہ اصول سامنے. دوسری بات کیا ہے کہ جلب منفعت جو ہے اس پر دفع مضرت مقدم ہے. یہ لفظ تو وہ میں نقل کر رہا ہوں جو کتابوں میں ہے, لیکن بتا دیتا ہوں میں. جلب کہتے ہیں حاصل کرنا, منفعت کا مطلب فائدہ.
فائدہ حاصل کرنا جو ہے اس کے مقابلے میں نقصان والی چیز کو سے بچانا اپنے آپ کو، وہ زیادہ اہم چیز ہے۔ مثلا مثال میں دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ صاحب آپ کھانا کھائیں گے تو فائدہ ہوگا نا بھائی، کھانا کھائیں گے تو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بدن میں طاقت آتی وغیرہ وغیرہ، لیکن حرام کھانا جو ہے یہ ایمان کے لحاظ سے، آپ کے اخلاق کے لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ ایک کھانا مشتبہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، مشتبہ ہے کھانا، کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ میں آیا؟ کھانے میں فائدہ ہے اس لیے کہ بدن میں جائے گا طاقت آئے گی، اور اس کے اگر حرام ہے وہ تو پھر وہ نقصان دہ ہے۔ تو مشتبہ ہے اگر وہ بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ اصول یہ ہے کہ نقصان کو دور کرنا، وہ اس کو ترجیح دی جائے گی بنسبت فائدہ اٹھانے کی۔ یہ ایک مثال فوری طور پر ذہن میں آئی تھی، ورنہ اس اصول پر بہت سے مسائل نکالے گئے ہیں، بے شمار مثالیں اس کی بتائی جا سکتی ہیں۔ جب یہ ہے تو کمیونٹی میں وہ چیزیں کہ جو کمیونٹی کو گندا کر دینے والی ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کمیونٹی کے فائدے کی بات اور کمیونٹی کو نقصان سے بچانے کی بات وہ پہلے آنی چاہیے۔ کمیونٹی میں وہ کمیونٹی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں قلعہ کما کر دیا جائے فوری طور پر، جس وقت ان سے جرم ہو رہا ہو تو وہ جرم اپنے پیروں نہیں چلے گا، سمجھ میں آیا؟ اور اگر کوئی بات نہیں، اس کی تھپکی دے دی، ہاں کوئی بات نہیں، وہ آج تو اس نے جو کچھ کیا کل کو اس سے بڑا جرم کرے گا، آج ایک نے کیا کل کو دو کریں گے، دو سے تین کریں گے، وہ جرم پھیلتا چلا جائے گا۔ شریعت نے اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے۔ زنا کرنا، چوری کرنا، شریعت نے اس کو جرم قرار دیا۔ جب جرم ہے تو اس جرم کو کمیونٹی کے اندر نہیں پھیلنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ قتل کرنا یہ جرم ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا، اس جرم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر آگے بڑھے گا تو آج ایک قتل ہوا کل کو دو ہوں گے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ دو دو پیسے کے بعد سے لوگ قتل کرتے پھریں گے۔ رحم اور کرم کے ریفرنس سے انہوں نے جرائم کی پرورش کی ہے۔ صاحب نہیں، ایک نے تو غلطی کر لی مگر اب آپ اس کو کہیں کو مارتے ہیں؟ بھائی نہیں مارو گے تو کل کو یہی شخص دوسری غلطی کرے گا، اور اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی کریں گے۔ آج بڑے بڑے قتل کرنے والے، دھوکہ دینے والے، چوریاں کرنے والے، زنا کرنے والے، تو وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جب تک جان بچی ہوئی نہیں، کورٹ میں چلے بھی گئے، ان کا جرم ثابت بھی ہو گیا، لیکن صاحب اس کے بعد پھر ان کو کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، آنے کے بعد وہ پہلے سے بڑھ کر کے وہ جرم کرتے ہیں۔ تو قتل اور غارت گری، چوری، ڈکیتی، زنا خوب عام ہو جائے اسی وجہ سے۔ ان اسلامی ملکوں میں یا اس زمانے میں کہ جس زمانے میں جرم کو جرم کا درجہ دے کر اور قانون اس بنیاد پر نافذ کیا گیا کہ یہ جرم آگے نہ بڑھنے پائے، ان ملکوں میں آج بھی الحمدللہ قتل کی وارداتیں، زنا کی وارداتیں یہاں سے کم ہیں، ان ترقی یافتہ ملکوں سے کم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وجہ اس کی ہے کہ جرم کی سزا بھیانک رکھی۔ شریعت نے اس بات کو ذہن میں رکھا ہے کہ ایک آدمی پر رحم کرنا یہ جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں، پورے کمیونٹی پر رحم کیجئے۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے کیا شریعت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک آدمی پر رحم کر لو۔ اے بے وقوفو، تم تو پوری کمیونٹی کو تم تباہ کر رہے ہو ایک آدمی پر رحم کر کے۔ شریعت کہتی ہے تم ایک آدمی پر رحم مت کرو، پوری کمیونٹی پہ کرو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اصول ہے۔ فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت 100 کوڑے مارو، اور فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہیں یہ سزا دینے سے تمہاری طبیعت کی نرمی جو ہے وہ تمہیں نہ روک دے۔ فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، بہت سختی کی بات کی جا رہی ہے۔ دل کا نرم ہونا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ سخت دل ہونا تو اچھی بات نہیں، نرم دل ہونا۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے کے اندر تمہاری نرمی جو ہے تم کو نہ روک دے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ کون کہے گا میں نہیں رکھتا؟ کون مومن ہوگا جو کہے گا؟ تو مطلب ریفرنس میں ساری چیزیں کہہ کر اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے تمہیں یہ سزا دینی ہے۔ پھر اتنی ہی نہیں، فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کو جو سزا دی جائے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیوں؟ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیوں؟
اس کی وجہ بالکل کلیئر ہے اور صاف ہے، اور وہ اس لیے تاکہ اصل میں سزا دینا اس کو اس لیے ہے کہ یہ جرم آگے نہ بڑھے، اور کوئی اگر کسی کے طبیعت میں گدگداہٹ ہو کہ ہم بھی یہ جرم کرنے جائیں تو فوراً اس کو سزا یاد آئے کہ صاحب اس طرح سزا دی جاتی ہے ایسے مجرم کو، تو وہ اس سے رک جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جا کر کے دیکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس اس کو سزا دی جا رہی ہو اس کے منادی کرائی جائے، اعلان کرایا جائے کہ ایک آدمی کو فلاں دن جو ہے وہ سزا دی جائے گی، سب آئیں، سب جا کر دیکھیں اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ کوڑے مارے جائیں گے تو پھول تھوڑی برس رہے ہیں، وہ کوڑے تو کوڑے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی تکلیف ہوگی۔ تب جو اس کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ان کو کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ ایسا وہ جرم کریں۔ یہ ہے وہ شریعت کا مقصد۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ دو چار ہی تو واقعات ہوئے ہیں صحابہ کے بیچ میں، کوڑے مارے جانے کا واقعہ اتنی بڑی کمیونٹی کے اندر، اتنے بڑے ملک کے اندر کہ سیریا کے بارڈر سے لے کر کے اور یمن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور ادھر جو ہے بحرین سے لے کر کے اور جدہ تک چلے جائیں، اتنا بڑا ملک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، لیکن 2 یا 3 واقعات سے زیادہ نہیں ہیں کہ جہاں کسی کو کوڑوں کی سزا دی گئی ہو، اور وہ بھی چونکہ اب اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی سزا تو کسی نے ہمت کر لی ہوگی۔ تو پھر تاریخ میں کیا بات ملتی ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یمن سے ایک بوڑھیا عورت اپنے درہم اور دینار کی تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے اور اچھالتے ہوئے وہ چلی جائے گی اور کوئی ترچھی نظر سے اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ، سوسائٹی جو ہے اس میں جرم نام کی کوئی چیز نہ رہی، ڈکشنری سے خارج ہو گیا جرم۔ ہر جگہ جو ہے وہ قابل اعتماد ماحول ہے، عورت کو مرد پر اور مرد کو عورت پر، عفت پر اور پاک دامنی پر اعتبار۔ یہ بات جو پیدا ہوئی تو یہ 2-3 مجرم تھے، اگر ان پر مہربانی ہو جاتی تو یہ فضا نہ بنتی۔ یہ فضا جو ہے کمیونٹی کے واسطے اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعیت وہ مقدم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ نقصان سے بچانا وہ مقدم ہے۔ یہ 2 اصول ذہن میں رہیں تو اب بات سمجھ میں آئے گی کہ مسئلے کو یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے معاملے میں قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص اصل میں مسئلہ آتا ہے قصہ یا قصو کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، تو کترنا، کاٹنا، یہ ساری چیزیں ہیں قصاص کے اندر۔ اسی واسطے قصہ جو ہے وہ جو آپ بولتے ہیں قصہ بیان کرنا، وہ قصے کو بھی قصہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا ایک ابتدا اور انتہا سے لے کر کے ایک پوری ایک بات ہے جو بتائی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ اس کو قصہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے اس کا کچھ نہیں رہا، پورا مکمل ایک ٹکڑا ہے جو کاٹ کر کے آگے پیچھے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ قصاص یہاں قتلہ کے بارے میں کہ جب قتل کر دیا جائے کسی کو ناحق تو اس میں قصاص ہے۔ تو جب اس کا مطلب کیا ہوا؟ قصہ ختم، اب اس کے بعد جرم آگے نہیں بڑھے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ قصاص کی صورت کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل۔ قاتل نے، جس نے قتل کیا ہے، اس کی اصل سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ الحر بالحر، آزاد نے قتل کیا تو آزاد قتل ہوگا، اور والعبد بالعبد، اور غلام نے قتل کیا تو غلام ہی قتل ہوگا، اور والانثى بالانثى، اور عورت نے قتل کیا تو اب وہ قتل کی وجہ سے وہی قتل کی جائے گی۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ عرب میں یہ صورت تھی، قصاص کا مسئلہ تو تھا مگر اس میں بڑی دھاندلیاں تھیں، اور دھاندلیاں یہ تھیں کہ صاحب قتل کرنے والے نے اگر جس کو قتل کیا ہے اگر وہ مقتول نیچے درجے کا ہے کسی بھی لحاظ سے تو پھر قاتل کو قتل نہیں کریں گے۔ مثلا عورت نیچے درجے کی ہے، مرد اونچے درجے کا ہے، لہذا اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو مرد نہیں قتل کیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 1۔ یا اسی طرح سے جس نے قتل کیا وہ مالدار ہے اور جس کو قتل کر دیا وہ بیچارہ غریب ہے، نہیں قتل کیا جائے گا، قانون بدل دیا جائے گا اس کے لیے۔ قتل کرنے والا آزاد ہے، جس کو قتل کیا وہ غلام ہے، نہیں قتل کیا جائے گا اس لیے کہ آزاد ہے۔ قتل کرنے والا اگر ہماری برادری کا ہے اور جس کو قتل کیا وہ تمہاری برادری کا ہے تو ہماری برادری کا آدمی نہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ تھے وہ دستور زمانے۔ ابھی اس پہ بڑے ہنگامے ہوتے تھے، سمجھ میں آیا؟ یہ اندھا قانون جب بنائیں گے تو ہنگامے ہونے ہی ہیں۔ قانون بنایا جاتا ہے امن کے لیے، مگر یہ قانون تو فساد پھیلانے کے لیے تھا، اس لیے یہاں کہا گیا یہ بالکل نہیں ہوگا، برابری رہے گی۔ جس نے قتل کیا ہے وہ چاہے مرد ہو
چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ ہے مراد اس آیت سے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء. ہاں ایک صورت ہے، یہ تو ہے سزا، لیکن اگر مقتول کے ورثہ سب اس بات کو کہہ دیں کہ صاحب ہم معاف کر دیتے ہیں، نہ مارا جائے اس کو، تو پھر شریعت اپنے آپ کو سخت بھی نہیں بنانا چاہتی. ٹھیک ہے معاف کر دیا تو اب یہ جانے اور یہ جانے. اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جب انہوں نے معاف کر دیا ان کی معافی کا اثر اس پر اچھا پڑے گا اور پھر یہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا. اگر اس میں ذرا بھی شرافت ہے، نہیں شرافت ہے پھر پکڑا جائے گا. لیکن یہ کہ اگر ذرا بھی شرافت اس کے اندر ہے تو اس معافی کا اثر اس پر پڑے گا، اس کے اخلاقی حالت سدھر جائے گی. یہ پیش نظر ہے. فمن عفی. اچھا صاحب معاف کرنے کی بھی تین صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جاؤ میاں معاف کیا، اب ہم نہ دینا تمہارے خلاف ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں ہم جان نہیں چاہتے لیکن ہم کو مال دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں دیت. تو مال دیا جائے. مال دینے کی صورت بھی دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو شریعت نے جو تجویز کر دیا ہے کسی ایک آدمی کی قیمت کو، اصل تو قیمت کوئی آدمی کی نہیں ہوا کرتی، لیکن قتل کے بدلے میں جو قیمت دی جائے وہ قیمت جو شریعت نے تجویز کر دی وہ ہم لے لیں گے. اس کی تفصیلات حدیث میں ہے کہ 100 اونٹ کا مسئلہ ہے. 100 اونٹ ایک جان کا بدلہ ہے، دیت ہے. اس میں شواف ایک حدیث کو لے رہے ہیں، اس 100 اونٹ کی تفصیل. حنفیہ ایک دوسری حدیث کو لے رہے ہیں، ان کے ہاں 100 اونٹ کی تفصیل الگ ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ اب کیا بتاؤں، عربوں کے ہاں تو عجیب دستور تھا. بھائی ہمارے یہاں تو جانوروں کے گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں جی؟ بچیا، بچڑا ہے نہیں، بس ختم. وہ چاہے وہ 4 دن کا ہو اور چاہے وہ 2 مہینے کا ہو، چاہے وہ سال بھر کا ہو، بچیا ہی کہلائے گی، یہ بچڑا ہی کہلائے گا. عربوں کا تو عجیب معاملہ ہے. ان کے ہاں تو اونٹ تھے، تو انہوں نے اونٹ کے جتنی جیسی عمر ہوتی چلی جائے ویسے اس کا نام بھی الگ ہوتا جاتا تھا. تو اس واسطے بنت مخاض وہ اونٹ کا بچہ کہ جو پہلے سال ختم کر کے دوسرے سال میں جا رہا ہے. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ 25 تو ہوں گے بنت مخاض، اور جو اونٹ کا بچہ کہ دوسرے سال ختم کر کے تیسرے سال میں جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے بنت لبون. تو وہ کہتے ہیں 25 بنت لبون ہوں گے. اور جو تیسرے سال ختم کر کے چوتھے سال میں جا رہا ہے اس کو کہتے تھے جزعہ، جیم اور زال اور عین اور گولتے، جزعہ. تو وہ 25 وہ بتاتے ہیں 25 وہ ہوں گے. اور حقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چوتھا سال ختم کر کے 5ویں سال میں جائے وہ اونٹ کا بچہ حقہ کہلاتا ہے. 5 سال کا اونٹ پورا بن جاتا ہے. اس کے بعد تو پھر وہ جمل ہے، سمجھ میں آیا؟ 5 سال کا ہو جائے تو وہ جوان ہو گیا، پورا اونٹ بن گیا. تو 25 وہ یہ ہے ان کے یہاں تفصیل. بہرحال یہ کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے. یہ تو ہے سرکاری شریعت کا ریٹ شریعت کی طرف سے. اور اگر دونوں جو ہیں راضی ہو جائیں، تیسری صورت کیا ہے کہ دونوں جس رقم پہ راضی ہو جائیں، دینے والا لینے والا دونوں ہو جائیں، وہ چاہے 75 اونٹ ہو یا چاہے 125 اونٹ ہو یا 50 اونٹ ہو یا کیش ہو یا کپڑا ہو یا کچھ بھی ہو، جس چیز پر دونوں فریق راضی ہو جائیں گے تو شریعت آ کے یوں نہیں کہے گی نہیں 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 ہم تمہارے اس فیصلے کو. آخر میوچل ایگریمنٹ جو ہے آج بھی ساری دنیا میں مسلم ہے کہ نہیں؟ تو میوچل ایگریمنٹ ہو گیا، شریعت اس کو مانے گی اس معاوضے کی صورت میں. تو جز کو معاف کرے یا کل معاف کر دے، کل معاف کرنے میں پوری سزا معاف کر دے یا مال کو بھی معاف کر دے، یہ ساری چیزیں جو ہیں معافی کا حصہ ہوں گی. فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اخی کا لفظ فرمایا کہ جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس نے قتل کیا ہے، اس کی بھائی کی طرف سے کچھ بھی. بھائی کا مطلب کون؟ جس کو قتل کیا ہے. یہاں لفظ بھائی بول کر کے گویا بتا یہ دیا ہے، ترغیب دے دی گئی، قانون نہیں بنایا بلکہ ترغیب کی صورت ہے. ترغیب دے دی گئی ہے کہ آخر کو وہ بھی تمہارا بھائی ہے، اس نے جرم کیا ہے، انسان ہے، بہرحال انسانی برادری کا ایک فرد ہے. اگر تم معاف کر دو گے کلیتاً یا جزءاً تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ درست ہو جائے، کسی کی جان لینا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، شیء کا مطلب کیا ہے؟ جز ہو یا کل ہو، جس کو میں نے تفصیل بتلائی. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. عجیب قرآن شریف کا بھی عجیب انداز ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں
یعنی قانون اس طرح بتلاتا ہے کہیں کسی طرح کا کوئی شوشہ نہ رہ جائے، قانون نامکمل نہ رہ جائے. فرمایا تو فالو اپ ہوگا معروف طریقے پر، اتباع کے معنی یعنی مطالبہ جب کیا جائے گا اس رقم کے لینے میں تو اس میں معروف طریقہ ہونا چاہیے. معروف کا مطلب کیا ہے؟ جو قاعدہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح مانگا جائے. کہتے صاحب مجھے 1000 اشرفیاں چاہیے مگر ابھی چاہیے، یہی کھڑے کھڑے دے دو. ارے بھائی یہ کوئی معروف طریقہ؟ کوئی آدمی پہلے سے لے کے کھڑا ہوا ہے کہ 100 اشرفیاں دے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو معروف کا مطلب یہ ہے کہ اگر رقم کوئی بڑی ہے اور ہوتی ہے بڑی رقم تو اس کے لیے کوئی وقت متعین ہونا چاہیے کہ صاحب اتنے دن کے اندر آپ ہم کو یہ رقم دیں گے. یہ ہے معروف کا مطلب. تو مطالبہ جو ہوگا معروف صورت میں ہوگا، وہ ادا الیہ باحسان، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس میں، یہاں بھی لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ معروف، مگر قربان جائیے قرآن کے، یہاں لفظ لائے احسان. وہاں یوں نہیں فرمایا کہ ادائیگی کرنے والا بھی معروف طریقے پر ادائیگی کرے. مطلب کیا ہے کہ جو طے ہو چکا ہے اس کے مطابق لے جا کر اس کو دے دے، اس میں جو ہے کھینچتان نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی ہاں ذرا سا وہ ایسا ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا، حالانکہ دے سکتا تھا مگر ٹال مٹول کر رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، اصل تو یہ ہے. مگر لفظ کیا لا ہے؟ احسان. مطلب کیا ہے کہ تم قاعدے قانون کے ہی پابند نہیں ہو، تم تو زیر احسان ہے اس کے، اس لیے تمہیں بھی احسان والا معاملہ کرنا چاہیے کہ جو وقت مقرر ہو گیا ہے، جو صورت تجویز ہو گئی ہے، تم اسی کے پابند اپنے آپ کو مت سمجھو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے وقت سے پہلے پہنچا دو، اچھے طریقے پر پہنچا دو، تاکہ کیونکہ تمہارے اوپر احسان کیا جا چکا، اب تم اس کے بدلے میں احسان کرو. تو دیکھیں معروف کو چھوڑ کر یہاں لفظ لا احسان. قرآن شریف کا کمال یہ ہے کہ قانون مکمل لاتا ہے اور الفاظ ایسے اس کے لیے سلیکٹ کرتا ہے کہ جس سے روح قانون وہ سامنے آتی چلی جائے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ جو میں نے کہا تھا کہ اصل سزا قتل کی قتل ہی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں الٹرنیٹ ایک متبادل جو رکھا ہے مال کے ذریعے سے اس کی ادائیگی، فرمایا کہ یہ تخفیف ہے، یہ سختی کو کم کرنا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ مہربانی ہے تمہارے رب کی. تو اب مہربانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، بلکہ مہربانی ہے تو اس کو مہربانی ہی سمجھو. فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد بھی جس نے حد سے تجاوز کیا، کیا میں حد سے تجاوز ہوگا؟ یا تو دینے والا دینے کے اندر حد سے تجاوز کر رہا ہے یا لینے والا لینے کے اندر حد سے تجاوز کر رہا ہے. فرمایا فلہ عذاب علیم، ان کے یہ دردناک عذاب ہے، چاہے لینے والا ہی کیوں نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو. وہ یوں نہیں کہا جائے گا میاں ہمارا تو آدمی قتل ہو گیا، اگر ہم کچھ سختی کر رہے ہیں تو کیا بری بات ہے. نہیں، اب ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایک معاملہ طے ہو چکا ہے، تم اس کی پابندی کرو، اس میں حد سے تجاوز نہ کرو. اس لیے فرمایا جو بھی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. نمبر 179 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں بتلایا تھا کہ قتل کی سزا کے لیے قصاص رکھا گیا ہے اور یہ کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا الا یہ کہ اس کے ورثاء جو ہیں مقتول کے وہ قاتل کو معاف کر دیں اور اب چاہے تو پورے طور پر معاف کر دیں اور یہ پھر یہ کہ کہیں کہ بھئی قتل ہم نہیں چاہتے اس کا بلکہ یہ کہ مال سے بدلہ مل جائے تو جس کو فدیہ کہتے ہیں یہ بات بتلائی تھی. اب یہ کہ قصاص قتل کے بدلے میں قتل تو بظاہر جو ہے اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قتل کے بدلے میں قتل کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. ایک آدمی تو قتل ہوا سو ہوا وہ غلطی ہوا مگر دوسرے آدمی کو قتل کر دیجئے تو جان سے کسی کو محروم کرنا کون سی اچھی بات ہے. تو سزا کچھ اور سزا رکھنا تو ٹھیک ہے مگر یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے یہ خیال ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کھولا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ قصاص کے اندر ہی تمہاری زندگی ہے اگر تم غور کرو تو اے عقل مندو. زندگی اس لیے کہی کہ بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جان جا رہی ہے لیکن وہ اس جان کا جانا آگے کے اس قتل کے سلسلے کو روکنے کا ذریعہ بنے گا. ورنہ یہ کہ اگر قتل کرنے والے نے قتل کر دیا اس کے بعد ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی بہت سزا دی اس کو بھگتنے کے بعد پھر اس کو ایسی جنون سوار ہوا کسی اور کو مار دیا اسی نے نہیں کسی اور نے بھی مار دیا تو یہ قتل کا سلسلہ چلتا رہے گا. اگر ایک قتل کرنے والے کو اس کو قتل کر دیا جائے اور جس طرح سے شریعت نے تجویز کیا ہے کہ لوگوں کو بتا کر سب کے سامنے اس کو وہ سزا ملے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ ہمت ہی نہیں کرے گا ایسا جرم کرنے کی. تو معلوم ہوا قتل کا سلسلہ رک گیا.